الحمد لله الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبيل الحق هادين وخلفهم علماء إلى سنن سننهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دی روز در بستان سرا ہمہ طوطیان خوشنوا دی روز در بستان سرا ہمہ طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو
بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی یہ چرچا چار سو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انساں بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگرچہ کسی وقت اور زمانے کا محتاج نہیں ہے، سدا بہار ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، حدیث قدسی کی روح سے نہ اللہ کا ذکر کسی وقت رکتا اور تھمتا ہے، نہ رسول اللہ کا ذکر رکتا اور تھمتا ہے۔ یہ دو ذکر ایسے ہیں جو ہر لمحہ جاری رہتے ہیں، اس کی زبان پر نہیں تو اس کی زبان پر، یہاں نہیں تو وہاں، نظم میں نہیں تو نثر میں، الغرض کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ کے تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہو اور یہ ذکر رک جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بھی واضح ہے کہ جیسے ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر جانب ذکر مصطفیٰ کی گونج آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ باقی مہینوں سے بڑھ کر نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ نسبتیں اگرچہ بہت ساری ہیں، لیکن چند ایک نسبتیں مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ ربیع الاول فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت ہی نہیں ہے، جہاں ماہ ولادت ہے وہاں ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ یہ بڑی نسبتیں اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے جب ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں پر فوقیت بھی رکھتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں
لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، منقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع، منور فوق نور فوق نوری۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، کہ اس ربیع الاول کے مہینے کی اسلام کے اندر ایک ایسی فضیلت اور منقبت ہے جو اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت عطا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربیع فی ربیع فی ربیع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پہلی مرتبہ کائنات میں 3 بہاروں کو اکٹھا دیکھا گیا، وَنُورٌ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورِ، اور 3 نور پہلی مرتبہ باہم بغل گیر ہوئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل نسبت اور اصل احترام جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اصل احترام ذات پیغمبر کا ہے۔ جس جس شے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اہل ایمان اسے محترم سمجھتے ہیں، نسبت مصطفیٰ کے قدردان ہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اور آقا میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں ہے کوئی خوبی میری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اہل ایمان یثرب کو فقط مدینہ نہیں کہتے بلکہ مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مکہ کو فقط مکہ نہیں کہتے، مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے مدینۃ الرسول کی مٹی کو فقط مٹی نہیں کہتے بلکہ خاک شفا قرار دیتے ہیں، اور ہمارے اکابر نے آنکھ کے سرمے کے طور پر اسے استعمال کیا ہے۔ نسبت مصطفیٰ کی قدر ہے جس سبزی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یہ امت نبی کی پسند اور نسبت کی اس حد تک قدردان ہے کہ شرافت کے سیغے کے بغیر سبزی کا نام تک نہیں استعمال کرتے، اسے صرف کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا تو انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرو، کلمہ پڑھو، ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ نسبت مصطفیٰ احترام ہے اس کا۔ اسی وجہ سے جب ربیع الاول آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کے ذکر کے کئی پہلو ہیں، جس پہلو سے بھی آپ کا ذکر کیا جائے عبادت ہے، سعادت ہے، ایمان کو جلا بخشتا ہے، اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے، حضور کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کا باعث ہے۔ ذکر جو مصطفیٰ کا ہے جس جہت سے بھی کیا جائے، جس پہلو سے بھی کیا جائے، جس حوالے سے بھی کیا جائے، باعث برکت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے ذکر مصطفیٰ کے 2 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک کو حضور کی ولادت کا نام دیا جاتا ہے،
دوسرے کو آپ کی سیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ ولادت رسول، سیرت رسول، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ کی ولادت محترم ہے، ولادتوں میں اعلیٰ ہے، اور نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ کی سیرت سیرتوں میں محترم اور اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جو آپ کی ولادت کو شان عطا کی ہے وہ کسی کی ولادت کو شان عطا نہیں فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے سب کی ولادت پہلے ہوئی، آمد پہلے ہوئی، تذکرہ اور تعارف بعد میں ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ولادت کے وقت بھی اس طرح نہیں پہچانے گئے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ولادت سے پہلے پہچان لی گئی۔ آپ کی ولادت یہ شان رکھتی ہے کہ ہر ایک کی ولادت پہلے، تعارف بعد میں، آپ کا تعارف پہلے اور ولادت بعد میں، پھر خالی تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف، اور پھر صرف آپ کا ہی نہیں، آپ کے یاروں کا بھی تعارف ہے۔ اگر قرآن آپ کے لیے کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تو آپ کے اصحاب کے لیے کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، فقط آپ کا نہیں، آپ کے یاروں کا بھی تعارف ہے۔ اسے ہم دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی جب سیرت کو بیان کیا جائے، اس کے ذکر اور بیان سیرت کا مبتدا ولادت ہوتی ہے، منتہا وفات ہوتی ہے۔ ذکر کی ابتدا ولادت سے، انتہا وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے کہ آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں بلکہ عالم ارواح ہے، اسی طرح آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں بلکہ یہ سلسلہ جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ نہ میرے رب کے ذکر کی انتہا ہے اور نہ شاہ عرب کے ذکر کی انتہا ہے۔ عالم ارواح سے آپ کی تعریف اور توصیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے دو بڑے اجتماع کیے، ایک توحید اور ربوبیت کے اقرار اور شہادت کے لیے جس میں انبیاء اور غیر انبیاء سب شامل ہوئے۔ قرآن کریم اس اجتماع کے لیے کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ان تقولوا یوم القیامہ۔ دوسرا بڑا اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا عہد کروانے کے لیے، آپ کی مدد و نصرت کا قول و قرار لینے کے لیے، اظہار رسالت محمدی کے لیے اللہ نے خواص کا کیا، اس میں فقط انبیاء تھے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر آیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء سے دو عہد لیے، ان کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا اگر یہ وعدے کرتے ہو تو تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہیں مقتدا اور پیشوا بناؤں گا، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ مصدق ہوگا۔ اس کے حوالے سے دو ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ نمبر ایک لتؤمنن بہ، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے،
وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ ان دو وعدوں کے بعد تم مقتدا اور پیشوا ہو، لیکن جب وہ آ جائے تو پھر تم مقتدی ہو اور وہ مقتدا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ عالم دنیا سے نہیں، بعد از ولادت شروع نہیں ہوا، بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ کے ذکر کا مبتدا ولادت نہیں ہے، عالم ارواح ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لے آنا تھا، آپ نے آخر میں آنا تھا، تو اگر آپ سے پہلے انبیاء دنیا میں آتے پھر دنیا میں ان سے عہد لے لیا جاتا، اس عہد کو عالم دنیا تک مؤخر کر دیا جاتا، عالم ارواح کے اندر ہی عہد کیوں لیا گیا، اسے عالم دنیا کے اندر کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اللہ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اصل میں نبی اور رسول یہی ہے، اصل میں اس نے آنا ہے، اور تم نے اس کے جانے سے پہلے، اس کے تشریف لے آنے سے پہلے اس کا ڈنکا بجانا ہے، تمہیں نبوت اور رسالت اس کے طفیل عطا کی جا رہی ہے، اس نے آخر میں آنا ہے، تم نے اس کے جانے سے پہلے ماحول بنانا ہے، ڈنکا بجانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عالم دنیا میں یہ عہد نہیں لیا، بلکہ عالم ارواح کے اندر یہ عہد لے لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے۔ یہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس طرح امتیں اپنے انبیاء پر ایمان لانے کی مکلف ہیں، اسی طرح تمام انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ اگر امتوں کی نجات نبیوں کا کلمہ پڑھنے پر منحصر ہے تو نبیوں کی نجات محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے پر منحصر ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے۔ امتیں مکلف ہیں اپنے انبیاء پر ایمان لانے کی، اور انبیاء مکلف ہیں خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کے۔ دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے لیا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس کی نصرت بھی کرو گے، ایمان لاؤ گے، نصرت کرو گے، ایمان لاؤ گے۔ ایمان اگرچہ تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اس کی عملی صورت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا لَتُؤْمِنُنَّ کا عملی مظاہرہ کروانے کے لیے پروردگار عالم نے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ معراج کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک زمینی سفر کروایا، وہاں سب انبیاء جمع کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ جب وہاں حضور پہنچے تو آدم تا عیسیٰ سب انبیاء موجود تھے، سب رسول موجود تھے، سب نبی موجود تھے۔ اذان ہوئی، اقامت کہہ دی گئی، اور جب باری امامت کی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقدمنی جبریل، حضرت جبریل نے مجھے کندھے سے پکڑ کر آگے کر دیا، جو پہلے آئے تھے وہ پیچھے چلے گئے اور جو بعد میں آیا تھا وہ آگے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، انبیاء مقتدی بنے، وہ مقتدی بن گئے جو مقتدا تھے۔ یہ عملی صورت ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کی۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ اس کی عملی صورت کے لیے دو کام ہوئے، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے تمام انبیاء کو دنیا سے اٹھا لیا،
اس طرح پورے طبقہ انبیاء کا، پورے گروہ انبیاء کا ایک فرد جو خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اہل اسلام کا متفق کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر قیامت کی جو 6 بڑی علامات ذکر فرمائی گئی ہیں، ان کے اندر ایک علامت نزول عیسیٰ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں سے زمین پر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، نظام عدل و انصاف کو قائم کریں گے، نبی کی شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ یہودی یہودی نہیں رہے گا، عیسائی عیسائی نہیں رہے گا، حضور کے امتی ہر طرف نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ایک فرد ہے مگر وہ نمائندگی پوری جماعت کی کریں گے۔ یہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کی عملی صورت ہے۔ اور دوسری صورت بھی علماء نے ایک لکھی ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنی قوم کو بشارت سنائی ہے کہ اصل میں آنے والی ہستی پیچھے ہے۔ ہر نبی بتا کے گیا ہے کہ اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دینا ہے، پلکیں بچھا دینی ہے، اس کے آگے انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کی دوسری عملی صورت ہے۔ تو آپ کے ذکر کا مبتدا ولادت نہیں بلکہ عالم ارواح ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اصل نہ بتاؤں؟ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی آمنۃ التی رأت، اور اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ظاہر ہو گئے، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ہر نبی آپ کی بشارت دے کے گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دے کے جا رہا ہوں، وہ رسول میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تمہارے اندر یہ اعلان کر دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، وہ نبی امی جس کو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ بدخلق نہیں ہوگا، وہ بدگو نہیں ہوگا، بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہوگا، وہ نبی ایسا ہوگا میں اسے بشیر بنا کے بھیجوں گا، میں اسے نذیر بنا کے بھیجوں گا۔ وہ نبی ایسا ہوگا کہ دل جمی اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگی، تقوی اور طہارت اس کا خمیر ہوگا، صدق و وفا اس کی عادت ہوگی، محمد و احمد اس کا نام ہوگا، اسلام اس کا دین ہوگا۔ وہ نبی اندھوں کو راہ دکھا دے گا، نبی ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے میں تنزلی کو ترقی عطا کروں گا، پستی کو بلندی عطا کروں گا۔ اور پھر میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی بیٹھے گا، وہ میں زمین کو وسعتیں عطا کر دوں گا، وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا، مسکرائے گا، جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دوں گا، غصے میں آئے گا جہنم کا منظر دکھا دوں گا، وہ ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، وہ نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا۔ وہ نبی ایسا ہوگا کہ ہاتھ ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے اٹھائے گا، وہ گھر نہ پہنچ پائے گا کہ ہدایت کا پروانہ عرش سے فرش پر پہلے آ جائے گا، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دوں گا، اس کے لعاب دہن کو شہد سے میٹھا بنا دوں گا، زہر کے لیے تریاق بنا دوں گا، اس کو برکت سے لبریز کر دوں گا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے، باقی سارے انبیاء آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا ہے، حضور آئے بعد میں ہیں اور آپ کا تذکرہ پہلے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ شان رکھتی ہے
کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا، اور اگر کسی کو مانگا بھی گیا ہے تو پھر وہ رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ مولود کی حیثیت سے مانگا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ زکریا نے کہا رب حب لی من لدنک ذریتن، ذریتن کہا ہے، نبیًا نہیں کہا، ذریتن طیبہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، مانگے بھی گئے دیے بھی گئے، لیکن مولود کی حیثیت سے سب انبیاء آئے، من مانگے آئے، اگر کسی کو مانگا گیا تو پھر وہ مولود کی حیثیت سے واحد ہستی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئے، اور پھر مولود کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول کی حیثیت سے مانگے گئے، رسول کی حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا بیت اللہ تعمیر کیجئے، تعمیر ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، دعائیہ کلمات کہے، حضرت اسماعیل نے آمین کہا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، صرف فرد نہیں مانگا، وہ بیٹا اور فرد رسول کی حیثیت سے مانگا، اور اس کے کام اور خوبیاں بھی ساتھ ذکر کی کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ آپ کو مانگا گیا ہے، آپ بن مانگے نہیں آئے ہیں، اور مانگا بھی مولود کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول کی حیثیت سے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر جتنے بھی انبیاء آئے سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ واحد ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے کے سارے زمانے کو تھا، سارے کے سارے زمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار تھا۔ اور آپ کی یہ شان پہلی دو شانوں سے نکلتی ہے، پہلی دو شانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نکلتی ہے، کیونکہ آپ ہی تھے جن کا تعارف آنے سے پہلے تھا، آپ ہی تھے جن کو رسول کی حیثیت سے مانگا گیا، تو لازمی پھر تیسری شان وجود میں آئے گی کہ آنے والے کا پہلے سے پتہ ہو وہ کن کن کمالات کا حامل ہے، آنے والے کا پہلے سے پتہ ہو کہ وہ آیا نہیں ہے، مانگا گیا ہے، وہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد ہے، تو پھر لوگ اس کی انتظار میں سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان دو شانوں سے تیسری شان وجود کے اندر آئی، باقی عام بچے کی حیثیت سے پیدا ہوئے، فضائل بعد کے اندر ظاہر ہوئے، کمالات بعد کے اندر پتہ چلے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا، ڈنکے بج گئے۔ اس لیے آپ کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے کے سارے زمانے کو تھا۔ زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آپ کی آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، سمندروں کی جولانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، پہاڑوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، اپنے اور بیگانے آمد کے منتظر، یہودی اور عیسائی آمد کے منتظر، مشرکین عرب اور مجوسی آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، ہر ایک کی آمد کا انتظار
فقط ان کے گھرانے کو تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار سارے کے سارے زمانے کو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ شیخ المفسرین والمحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ شاہ یمن طبہ 400 تورات کے علماء کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پہ آیا، یہاں سے گزر رہا ہے۔ جب یثرب کے نخلستانوں کے قریب آئے تو تورات کے 400 علماء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ یمن سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں یہاں چھوڑ دیجئے، اب ہم اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ شاہ یمن پریشان ہو گیا کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میرے ساتھ آئے ہو، اب میرے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مجھے اصل بات بتاؤ۔ وہ علماء کہنے لگے کہ ہم نے پہلے انبیاء کے صحیفوں اور کتابوں میں پڑھا ہے، سب انبیاء کے آخر میں احمد مرسل نے آنا ہے۔ احمد مرسل عرب کے ریگستان میں پیدا ہوگا، دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا، ایک نخلستان کی طرف ہجرت کرے گا۔ جو نشانیاں اس کے دارالہجرت کی ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں اس سرزمین پر نظر آ رہی ہیں کہ وہ آخری نبی اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے گا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس کی آمد سے پہلے اس کے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس کی آمد سے پہلے اس کے انتظار میں بیٹھ جائیں، اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ جب بادشاہ نے ان کی اس بات کو سنا تو کہتا ہے ثبوت دو۔ ثبوت پیش کیا گیا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے میں تمہیں یہاں ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ یہاں پر آباد کر کے جاؤں گا، یہاں پر آباد کر کے جاؤں گا۔ بادشاہ نے مکانات تعمیر کروائے، 400 علماء کی ضرورت کے مطابق مکانات تعمیر ہوئے، انہیں مال و دولت بھی دیا تاکہ ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکیں۔ جب سارے کام کر لیے، پھر بادشاہ نے کہا اب ایک سپیشل محل بناؤ۔ 2 منزلہ مکان تعمیر کیا گیا۔ جب بن گیا تو پھر بادشاہ نے ایک خط لکھا، وہ خط ان کے بڑے عالم کو دے دیا اور عرض کی اور کہا کہ یہ خط ہے جس کے لیے تم سب یہاں رک گئے ہو، اس کو میری طرف سے یہ خط دے دینا ہے۔ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی نہ آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو دے دینا ہے، اس نے اپنی اولاد کو دے دینا ہے۔ اس طرح نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے میرا یہ خط اس پیغمبر تک پہنچانا ہے، نبی آخر الزمان تک میرا خط پہنچانا ہے۔ اس خط پہ لکھا کیا تھا؟ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشعار جو شاہ یمن نے اس خط کے اندر لکھے تھے، شاہ یمن نے عشق و محبت کے اندر ڈوب کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور پیغمبری پر ایمان لانے کا اقرار کیا، آپ کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا۔ شاہ یمن کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من بار النسم، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ من بار النسم، فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ شاہ یمن کہتا ہے کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ من بار النسم، میں آپ کی آمد سے پہلے ہی میں نے آپ کو دیکھا نہیں،
आपको मिला नहीं, आपकी सोहबत को पाया नहीं। आपकी आमद से पहले ही मैं अहमद मुरसल के बारे में शहादत और गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के मोहतरम और बरगुज़ीदा रसूल हैं। फ़लौ मद्दा उम्री इला उम्री ही, अगर मेरी उम्र उसकी उम्र तक पहुँची और मेरी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मैं इसका मुआवन और मुईन बन जाऊँगा। वजाहत बिस्सैफि आदाअहु, और अपनी तलवार निकाल कर उसके दुश्मनों से लड़ूंगा और उसके सीने के दुख और दर्द को दूर करने का सबब बन जाऊंगा। शाह यमन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है। ये खत लिखा, चला गया, नस्लें गुजर गईं। 1000 साल के बाद आमना के लाल महबूब रब ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हबीब किबरिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबदे खज़रा बलगल उला कशफ़द्दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पे जलवा अफरोज़ हुए। 4 दहाइयों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और फिर मक्का से मदीना की जानिब 13 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में ठहरे, जबकि हकीकत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में ठहरे। वो तो तामीर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया था। हज़रत अबू अयूब अंसारी उस आलिम की नस्ल से थे जिसे शाह यमन ने ख़त देकर उस मकान की जिम्मेदारी सौंपी थी कि तूने अमानत साहिब अमानत तक पहुँचानी है, जब तक पहुँच नहीं जाती तुमने इस घर की देखभाल करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत क्या शान रखती है। हुजूर एक शान ये भी रखती है कि अल्लाह ने जो कमालात आपकी वलादत को अता फरमाए वो किसी और को अता नहीं फरमाए। हज़रत आमिना कहती हैं कि जब हुजूर का नूर नबुव्वत अब्दुल्ला के सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ तो 6 महीने तक मुझे इस इंतकाल का एहसास तक नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत इतनी बुलंद हुई, फरमाती हैं कि मैं कदम पत्थर पे रखती थी, लग यूँ रहा होता था जैसे रुई पे चल रही हूँ। मेरे कदम पत्थर पे नहीं लग रहे, रुई के गालों पे लग रहे हैं। पानी भरने के लिए कुएं की मंडेर पे खड़ी होती थी, उसकी गहराइयों में उतरा हुआ पानी मेरे खड़े होते ही उभर कर किनारों को चूमने लगता था। हज़रत आमिना कहती हैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, पत्थर मुझे सलाम कहते थे। दरख्तों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के पत्ते, टहनियाँ और शाखें भी मुझे सलामियाँ दिया करते थे। हज़रत आमिना कहती हैं जब मुस्तफ़ा की वलादत का वक़्त करीब आया, सितारे ज़मीन के इतने करीब आ गए, मुझ पर झुक गए थे कि मुझे डर लगा टूट कर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर जाएं। हज़रत आमिना कहती है जब हुजूर पैदा हुए तो मेरे बतन से एक नूर निकला जिसकी रोशनी मशरिक़ व मग़रिब के अंदर फैली। मैंने सरज़मीन बतहा पे बैठ के शाम और किसरा के महल्लात को देख लिया जब हुजूर पैदा हुए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती पे तशरीफ़ लाए, किसरा के महल में ज़लज़ला आया, 14 किंगरे टूट गए। ये इशारा मिल गया कि सल्तनत फ़ारिस अब ज़वाल को कबूल करने वाली है। शाम के महल्लात रोशन हुए, ऐलान कर दिया गया कि सल्तनत शाम ज़वाल पजीर हो जाएगी। 4 दांगे आलम में मुहम्मद की शरीयत का डंका बजेगा। जब हुजूर धरती पे तशरीफ़ लाए तो फ़ारिस का आतिश कदा जिसकी आग 1000 साल से रोशन थी वो बुझ गई, जो कभी
कभी न बुझने पाई थी। जब हुजूर धरती पे तशरीफ़ लाए बहरा तबरिया खुश्क हो गया, बहरा सावा की रवानी जाती रही, नहर फुरात ने ज़ेरे ज़मीन रास्ता बना लिया। जब आप तशरीफ़ लाए तो काबतुल्लाह नूर से भर गया। जब आप धरती पे तशरीफ़ लाए कायनात की चीज़ों ने सर झुका लिया। जब आप तशरीफ़ लाए वुलिद मख्तूनन, आप मख्तून थे, आपके नाखन कटे हुए थे, आपके बाल बने हुए थे, आँखों में सुरमा लगा हुआ था, ज़ुबान से अल्लाह की तौसीफ़ व तारीफ़ और हम्दो सना के तराने और कसीदे फूट रहे थे। जबीन नियाज़ के तकद्दुस को अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश क्या कहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बाद अज़ वलादत। औरत को जो निफास का खून आता है आपकी वालदा को नहीं आया, क्योंकि पाकीज़ा रूह दुनिया में तशरीफ़ लाई और हर वलादत में दाया की ज़रूरत पड़ती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बग़ैर दाया के हुई और वो दूध पिलाने तो बाद में आई मगर वलादत के वक़्त मौजूद नहीं थी। घर में, घर के बंद कमरे में, कमरे की खलवत और तन्हाई में आप धरती पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने गवारा ही ना किया कि बवक्त वलादत किसी की नज़र मोहम्मद के सतर के ऊपर पड़ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अपने अंदर एक अजीब शान रखती है। और बचपन में भी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों के अंदर पेशाब नहीं किया। जी हाँ, शान वलादत अपनी मिसाल आप है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सिहाने चमन को अपनी बहारों पे बड़ा नाज था, सिहाने चमन को अपनी बहारों पे बड़ा नाज था, हुजूर आए तो सब बहारों पे छा गए। व आखिर दावाना।